الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، بڑی ہی عزت، عظمت اور شرافت اسے عطا فرمائی. پھر اس انسان کو سدھارنے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی ہدایت اور ایمان کے لیے مختلف اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھ دیے تاکہ ان کے ذریعے انسان اپنی درست سمت طے کر سکے، ہدایت اور صراط مستقیم کو حاصل کر سکے، جنت کی شاہراہ پہ یہ پہنچ سکے. اس کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں، وحی کا سلسلہ جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی ایک مستقل جماعت اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی اپنے اپنے وقتوں پر، اور ان کا انتخاب اور ان کی بعثت سے مقصود بھی انسان کی تعلیم و تربیت رکھی. یہ آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ، یہ بھی انسان کے لیے ہدایت اور نجات کے اسباب میں سے ہیں کہ اللہ کا ہر نبی ہدایت کا داعی بن کر آتا ہے، اور اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب اپنے وقت اور زمانے میں وہ ہدایت کی کتاب اور نصاب بن کر آتی ہے. پھر اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس پوری 14 طبق کی کائنات کا وجود اور اس کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے اپنی معرفت اور پہچان کا ذریعہ بنایا کہ یہ اس بر و بحر پر کائنات کے ذرے ذرے پر غور و فکر کر کے میں اللہ کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرے، اور اس آیات تکوینیہ، یہ کائنات میں جو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، آسمان کو محض اپنے امر سے قائم اور کھڑا کر دینا،
پانی پر زمین کو بچھا دینا اور ٹھہراؤ اور قرار بخشنا، اس میں سر بفلک پہاڑ رکھ دینا، پھر اس کا سینہ چیر کر اس میں سمندر، دریا، ندی، نالے بہا دینا، پھر اس میں طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے خزانے اور خزینے رکھ دیے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، خواہ وہ ارضی کائنات کا حصہ ہو زمینی یا سماوی کائنات کا حصہ ہو آسمانی، تو جہاں اور جدھر بھی انسان غور کرتا ہے اسے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اور چیز اللہ کی معرفت اور پہچان کا سبق دیتی ہے، اور اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے پر وہ شہادت اور گواہی دیتی ہے، اور اس پہ اس کی حالت دلالت کرتی ہے۔ یہ سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، ستاروں کے نظام پہ غور کرو، یہ رات دن کا عدلنا بدلنا ہے، لیلی نظام، نہاری نظام، موسموں کا نظام، بارشوں کا نظام، توالد و تناسل کا نظام، یہ پوری کائنات کے ایک ایک پہلو پہ غور کرتے جاؤ تو کائنات کی ایک ایک شے اور چیز انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے، بشرطے انسان اس میں تدبر اور غور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خود انسان کا وجود، انسان کی تخلیق اور اس کے انقلابات اور مراحل، کہ انسان اپنی پیدائش پہ بھی غور کرے تو اس میں بھی رب کی معرفت اور وحدانیت سمجھ آتی ہے، اس کی عظمت اور قدرت سمجھ آتی ہے۔ پھر ہدایت کے اسباب میں سے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بخشی، سننے کے لیے کان دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں اور قدم دیے، اور انسان کو سوچنے کے لیے یہ کھوپڑی دماغ دیا۔ اور پھر جو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، اور جو انسان کا دماغ اس پہ سرچ کرتا ہے، سوچ و بچار اور غور و فکر کرتا ہے، ان تمام کا پھر فیصلہ کرنے والا انسان کو دل دیا۔ اس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے۔ دل یہ انسان کے تمام اعضاء میں سب سے رئیس اور بلند مرتبہ رکھنے والا ہے۔ رئیس الاعضاء، سب سے بلند و برتر جو انسان کے وجود میں اعضاء کے اندر مرتبہ ہے وہ دل کا ہے۔ اس کو اتھارٹی دی فیصلہ کرنے کی، قوت اور صلاحیت اس میں ودیت کر دی کہ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، فیصلہ دل کرتا ہے۔ کان جو کچھ سنتا ہے اس کا فیصلہ دل کرتا ہے۔ دماغ جو کچھ سوچتا ہے، زبان جو کچھ بولتی ہے، فیصلہ انسان کا دل اس پہ کرتا ہے۔ تو یہ سب انسان کو ہدایت کے اسباب دی کر اللہ تعالیٰ نے پھر اسے مہلت بھی دی ہے، 50 سال، 70 سال، بعضوں کو 100 سال، اور اس سے بھی بعضوں کو زیادہ عمر یہ دی ہے تاکہ انسان اتنی لمبی عمر میں غور و فکر کرے، ان ہدایت کے اسباب پہ غور اور نظر کرے، اور انسان اس دنیا کی زندگی میں آخرت کو سنوارنے کے لیے درست سمت متعین کر کے جنت کی شاہراہ پہ پہنچ کر اپنی دنیا کی زندگی کو اور اس کے مراحل کو گزارتا ہوا یہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ لیکن خوش نصیب اور سعادت مند وہی انسان ہے جو ان اسباب سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان پہ غور اور فکر کر کے ہدایت کو سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ان تمام تر اسباب کے باوجود وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، ظاہری نہیں دل کی، آنکھیں بینا ہے، ان میں قوت بصارت، دیکھنے کی سخت طاقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جسے کہتے ہو دل کا اندھا بن جاتا ہے، دیکھتے جانتے بوجھتے اندھا بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کریم کی طرف سے فیصلہ ہے کہ یہ
صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں دل کا اندھا ہے، ہدایت اور دلائل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کل قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا، اسے نجات کا راستہ اور جنت کا راستہ وہ نظر نہیں آ سکے گا۔ ایک ہی راستہ نظر آئے گا جو سیدھا جہنم کو جانے والا ہوگا۔ اب اس میں اللہ کا کچھ قصور ہے کہ کل قیامت کے دن یہ شخص جہنم میں چلا جائے؟ اللہ نے تو اس کے لیے اسباب کو کھول دیا، ہدایت کے راستے واضح اور ہموار کر دیے۔ یہ خود اپنے آنکھیں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اندھا کر بیٹھا، دل کا اندھا ہو گیا، دلائل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوا، تو یہ جو دنیا میں اندھا ہے حقیقتاً نہیں، دل کا اندھا، ظاہری آنکھوں سے اندھا نہیں، دل کا اندھا ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں ابتداءً، اور قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے، جب اسے قیامت کے دن قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ حقیقتاً ظاہری آنکھوں سے بھی اندھا اور نابینا ہوگا، لیکن بعد میں اس کو بینائی دی جائے گی تاکہ اپنی ذلت، حسرت اور عذاب اور آخرت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن ظاہری آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا، ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو نجات کا راستہ نہیں مل سکے گا، جنت کا راستہ اس کو نہیں مل سکے گا۔ جو دنیا میں دل کا اندھا بن کر رہا، یہ قیامت کے دن بھی ایسا دل کا اندھا ہوگا جسے نجات اور جنت کی شاہراہ نظر نہیں آئے گی۔ یہی کچھ ہے آج کے سبق کی آیت میں، ذرا اس کو دیکھیے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، وَمَنْ اور جو کسی کا نام نہیں لیا، توجہ میری طرف، صفحہ 461، وَمَنْ اور جو کسی کا نام نہیں لیا، عربی ہوگا یا اجمی ہوگا، مولوی ہوگا یا عام آدمی ہوگا، کسی کی نشاندہی نہیں، عام قانون ذکر کیا۔ وَمَنْ اور جو خواہ وہ عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مولوی ہو یا پیر ہو، کوئی عام آدمی ہو یا مبلغ کہلواتا ہو، وَمَنْ اور جو کانا رہا تھا فی ہذہ اس میں، یعنی دنیا کی زندگی میں، فی ہذہ اے فی الدنیا، فی ہذہ اے فی الدنیا، جو کوئی رہا دنیا کی زندگی میں، اعمیٰ اندھا بن کر، جو دنیا کی زندگی میں اندھا تھا نہیں، اندھا بن کر رہا، دیکھتے ابھالتے ہوئے دل کا اندھا بن گیا، دنیا میں اندھا بن کے رہا، کس سے؟ قرآن سے، سنت سے، شریعت کے دلائل سے، اس کائنات میں غور و فکر کرنے سے، رب کی معرفت اور پہچان کے حاصل کرنے سے، من کان فی ہذہ اعمیٰ، جو دنیا کی زندگی میں اندھا بن کر رہا، اندھا دل کا بن گیا، تو اللہ فرماتے ہمارا قانون کیا ہے؟ فَهُوَ پس وہ شخص، فَهُوَ پس وہ شخص، فِي الْآخِرَةِ آخرت میں بھی ہوگا، اعمیٰ اندھا، کس چیز سے اندھا ہوگا؟ نجات سے، جنت کی راہ سے، جنت کو دیکھنے سے اللہ اسے دور اور محروم کر دے گا۔
अलियाज़ु बिल्लाह। फ़हुवा फिल आखिरति अमा, पस वो होगा आखिरत में भी अमा, अंधा, व अज़ल्लु, और बहुत भटका हुआ होगा। अज़ल्लु इसमें तफसील, अज़ल्लु बहुत बहका हुआ होगा, सबीला जन्नत की राह से, जन्नत की राह से, दुनिया में अल्लाह की सबील से बहका हुआ, दीने हक से, दुनिया में अल्लाह की सबील, ये 30 पारों की सूरत में रब का कुरान है। दुनिया में अल्लाह की सबील इत्तेबाए पैगंबर का नाम है। दुनिया में रब की सबील और रास्ता ये दीने हुदा और दीने इस्लाम है। जो दुनिया में इससे बहका हुआ, इससे दूर हटा हुआ और इससे वो आदमी बगावत में आकर बागी बना हुआ है, फरमाया अज़ल्लु, इससे कई गुना ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा, सबीला वो जन्नत की सबील और रास्ते से दूर होगा, वो जन्नत की शाहराह से भी बहका और भटका हुआ होगा। जैसे दुनिया में हिदायत को नहीं पा सका, क़यामत के दिन ये जन्नत की राह को भी नहीं पा सकेगा। अल्लाह करीम ने अज़ल्लु इसमें तफसील जिक्र किया, क्यों? इसलिए कि जो दुनिया में बहका हुआ है, भटका हुआ है, गुमराही और जलालत में पड़ा हुआ है, इसके लिए इसका तदारुक करना मुमकिन है जब तक जिंदा है। समझ गए हो? तदारुक करना, इजाला करना मुमकिन है जब तक जिंदा है, कि जिंदगी के किसी भी मोड़ और मरहला पे आकर वो हिदायत को कबूल कर सकता है, गुजरी हुई जिंदगी पे नादिम हो सकता है, तौबा कर सकता है, ईमान को कबूल कर सकता है, दुनिया के बहकावे का इजाला और तदारुक हो सकता है। लेकिन आखिरत के दिन जन्नत और नजात की राह से जो बहका हुआ होगा वो कैसा होगा? अज़ल्लु, बहुत ज्यादा बहका हुआ, बहुत ज्यादा गुम गश्ता होगा, बहुत ज्यादा अपनी राह को गुम कर पाने वाला होगा। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन इसके पास कोई तदारुक का जरिया कुछ हो सकेगा? कोई उसका इजाला, तौबा करना चाहे तो तौबा कबूल, उस दिन ईमान का दावा करना चाहे तो ईमान मोतबर, तौबा करना चाहे तो तौबा भी कबूल नहीं होगी। तो दुनिया की गुमराही ये भी गुमराही है, लेकिन इसका जब तक जिंदा है तदारुक मुमकिन है। आखिरत के दिन जन्नत की राह को गुम कर बैठा, नजात को गुम कर बैठा, बख्शिश को गुम कर बैठा, तो वो अज़ल्लु दुनिया के एतबार से भी कई गुना बढ़कर बहकावा और गुमराही है, क्योंकि उसका तदारुक और इजाला मुमकिन ही नहीं है। क्या अर्ज किया? अल्लाह फरमाते हमारा कानून और ज़ाब्ता ये दुनिया में अल्लाह ने पेपर आउट कर दिया, इसको छुपा कर नहीं रखा कि क़यामत के दिन अंधा कौन होगा। इसको छुपाया, मख्फी रखता, छुपा लेता तो क़यामत के दिन इंसान पछताता, हसरत और अफसोस करता, या अल्लाह है काश अगर पता होता इस जुर्म के नतीजा में इंसान आखिरत के दिन अंधा बन जाएगा, आखिरत के दिन इसको अंधा कर दिया जाएगा, तो मैं वो जुर्म का इर्तिकाब दुनिया में ना करता। लेकिन ये रब्बुल आलमीन की रहमत है, उसका ये फजल और करम है, लुत्फ व इनाम है कि अल्लाह ने दुनिया में इस पेपर को आउट कर दिया कि अल्लाह क़यामत के दिन उसको अंधा करेगा जो दुनिया में दीन से अंधा बनकर रहा, दलाइल से अंधा बनकर रहा, दलाइल सुनता तो रहा, कुरान और सुन्नत के वाज को सुनता तो रहा, लेकिन छोड़ो जी, मेरा मौलवी तो कुछ और कहता है, मेरा पीरो मुर्शिद और बुजुर्ग तो कुछ और कहता है, मेरे बाबा जी की किताब में तो कुछ और लिखा हुआ है। ये कुरान और सुन्नत के दलाइल को ठुकराता रहा, लेकिन
اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے باپوں اور بزرگوں کو ان کی لکھتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا، یہ ہے جو اندھا تھا تو نہیں لیکن اندھا بن گیا، حقیقت میں اندھا نہیں تھا۔ تو قیامت کے دن یہ دونوں قول ہیں، ایک کہ ابتدا ان ظاہری آنکھوں سے بھی اس مجرم کو اندھا اور نابینا کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں اس کی بینائی لوٹائی جائے گی تاکہ یہ اپنے آخرت کے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ کر مزید رسوا ہو سکے۔ اس پر ذرا دیکھو ایک حوالہ بھی کہ قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، صفحہ 511 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، جی صفحے کے شروع سے تیسری سطر۔ فرمایا وَمَن، اور جو، من یہاں بھی عام ہے، اور جو کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، آرازہ کہ اس نے کیا کیا، اعراض کیا، منہ پھیر لیا، ان ذکری میرے نصیحت نامے سے، میری نصیحت بھری کتاب کلام اللہ قرآن مقدس سے۔ ذکری سے مراد یہ معروف ذکر نہیں اللہ والا، ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی نے اتارا ذکر کو۔ کون سا ذکر اتارا؟ قرآن کو اتارا۔ قرآن کریم سے جس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس کو سیکھنے سمجھنے کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا، فرمایا اس کے لیے 2 عذاب ہم نے مقرر کر دی۔ کتنے؟ ایک دنیا میں، ایک آخرت میں، ایک دنیاوی ایک آخرت کا عذاب۔ فَإِنَّ لَهُ، فَإِنَّ پس بے شک، لَهُ واسطے اس کے، دنیاوی عذاب، معیشتاً ضنکا، گزران کو تنگ کر دوں گا، اس کے لیے میں اللہ اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا مال چھین لوں گا، نعمتیں عطا نہیں کروں گا، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہوگا، بھوکا مار دوں گا، نہیں فرمایا۔ معیشتاً ضنکا، دنیا کی دولت کے ہوتے ہوئے، دنیا کی فراوانی کے ہوتے ہوئے، نعمتوں کی اور رزق کی بہتات کے ہوتے ہوئے، سفر کرنے کے لیے اعلیٰ گاڑی اور سواری کے ہوتے ہوئے، رہائش کے لیے اعلیٰ مکان کے ہوتے ہوئے، دسترخوان ہرا بھرا ہونے کے باوجود اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ کیا مانا؟ دل کا اطمینان اور سکون چھین لوں گا۔ معیشتاً ضنکا کا یہ معنی نہیں کہ زہری دولت نہیں ہوگی، دل کا غنا نہیں ہوگا۔ دل کا غنا یعنی اطمینان اور سکون نہیں ہوگا، دل کا چین چھین لوں گا، اس کی زندگی کو اجیرن اور تنگ بنا دوں گا۔ یہ ہے معیشتاً ضنکا۔ وقت کا بادشاہ ہوگا، دولت ان گنت ہوگی، اور لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے شاہی بستر ہوگا، لیکن دل کا اطمینان اور سکون اسے میسر نہیں ہوگا۔ دنیا فرعون اور قارون جیسی ہوگی کہ قابو اور سنبھالے میں نہیں آنے کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود رات کا سکون اور نیند میسر نہیں، گولیاں لے لے کر پھر وہ بھی چند دنوں کے بعد بے اثر، پھر انجیکشن لگوا کر یہ رات کی نیند کرے گا۔ اس پہ مصائب کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، ناگہانی آفات کو مسلط کر دوں گا۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی کنبہ قبیلہ اور رشتہ دار برادری کی وجہ سے پریشان ہوگا، کسی کو مالی ٹینشن، کسی کو معاشی ٹینشن، اور کسی کو اولاد کی طرف سے ٹینشن۔
یہ طرح طرح کے مصائب میں گھیر کر ان کی زندگی کو اجیرن اور تنگ بنا دوں گا، یہ ہے قرآن سے روگردانی کرنے کا دنیاوی عذاب، جس سے آج امت کا اکثر حصہ گزر رہا ہے۔ اکثریت امت کی، بالخصوص اس زمانے کی اور عصر حاضر کی، اسی بیماری میں مبتلا ہے، اور اسی جرم کا اللہ کریم کی طرف سے ان پہ یہ غضب ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دلوں کا اطمینان اور سکون چھین لیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یہ ہے گزران کو تنگ کر دینا۔ اور آخرت میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، ہم اس کو جمع کریں گے، یعنی زندہ کر کے قبروں سے اٹھا کھڑا کریں گے، یوم القیامتی، کب؟ دن قیامت کے کس حال میں؟ اعمیٰ، سبق کی آیت میں یہی لفظ تھا نا، اعمیٰ، ظاہری آنکھوں سے بھی یہ اندھا ہوگا، حقیقتاً اندھا اور نابینا ہوگا۔ قیامت کے دن زندہ ہو کر کے اٹھ کھڑا ہوا پر نظر کچھ نہیں آتا، اندھا اور نابینا ہے، پریشان ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کریم کے سامنے عرض کرے گا، قالا، کہے گا قیامت کے دن، ربی، آئے میرے رب، ربی، آئے میرے رب، لیما، کیوں؟ لیما، کیوں؟ حشرتنی، آج قیامت اور حشر کے دن تو نے مجھے اعمیٰ، اندھا کر دیا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ کیا وجہ اور کیا قصور ہے؟ پھر اس کو دنیا والا وقت یاد آئے گا، دنیا میں تو اندھا نہیں تھا، آنکھیں درست تھی، اور اسی کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا وقد، حالانکہ تحقیق، کنتو، تھا میں دنیا میں، بصیرا، چنگا بھلا دیکھتا بھالتا تھا، آج کیوں اندھا اور نابینا کر کے اٹھایا گیا؟ اسے جواب ملے گا، قالا، اللہ فرمائیں گے کذالک، ہم نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا، زیادتی تو نہیں کی، میری ذات تو ظلم و زیادتی کرنے کے ارادے سے بھی پاک ہے۔ یا اللہ، بات تو سمجھ پھر نہیں آ رہی کہ آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، لیکن آج تو نے قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا، اندھا اور نابینا مجھے کیوں کر دیا؟ اللہ کریم فرمائیں گے کذالک، اس کی وجہ سن، کیوں تجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا؟ ذرا وہی دنیا والا وقت یاد کر جس میں دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اتت کا آیاتنا، اتت کا آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس چل کر آئی تھیں، آیا کہ نہیں آئی چل کر؟ میرا قرآن اتت کا آیا تھا، آیاتنا، میری آیتیں تیرے پاس چل کر آئی تھی، قرآن تیرے گھر میں پہنچا تھا، تیری محلے کی مسجد میں پہنچا تھا، وہاں اسے پڑھا پڑھایا جاتا تھا، سمجھا سمجھایا جاتا تھا، اس کا تعلیم و تعلم، درس و تدریس جاری تھا۔ اتت کا آیاتنا، قرآن بھی تیرے پاس بھیجا، اس کو سمجھانے والے بھی بھیجے، لیکن تو نے کیا سلوک کیا؟ فنسیتا، کرو نا مانا، فنسیتا، نسیان سے تو نے اس کو بھلا دیا، بھول گیا نہیں، ایک ہوتا ہے بھول جانا، بھول لگ جانا، یہ تو معذوری کی حالت ہے۔ فنسیتا، تو نے اسے یوں ترک اور نظر انداز کر دیا جیسے تجھے بھول گیا ہو، بھول گیا نہیں تھا، اس کو بھلایا گیا تھا، جان بوجھ کر اس کو بھلا دیا نا۔ فنسیتا، پس تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، کیا مانا؟ ان سے آنکھوں کو بند کر لیا، ان سے غافل ہو گیا، نہ اس کو سیکھنے کی فکر، نہ سمجھنے کا درد، نہ اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی فکر۔ فنسیتا، تو نے ہماری آیتوں سے، ہمارے قرآن سے
दुनिया की जिंदगी में आंखों को बंद कर लिया, यानी दिल का अंधा और नाबीना बन गया। वकज़ालिका, आज अदला बदला हो रहा है, और इसी तरह अल यौमा, आज क़यामत के दिन, तुनसा, मैं अल्लाह की रहमत ने तुझे भी भुला दिया है। जिस तरह तूने कुरान को भुला दिया था, भूल नहीं किया, भुला दिया था। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वकज़ालिकल यौमा तुनसा, आज के दिन मेरी रहमत ने भी तुझे भुला दिया है। और जिससे क़यामत के दिन रब की रहमत रूठ जाएगी, वो अंधा ही होकर उठेगा, उसके लिए कोई खैर का दर बाकी नहीं रहेगा। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, अल्लाह फरमाते आज क़यामत के दिन तुझे अंधा कर दिया गया। क्यों किया? कि तूने कुरान से दुनिया में अपने आप को अंधा बना लिया था, अंधा बना लिया था। तो ये ज़ाहिरी आंखों से भी अंधा कर दिया जाएगा, लेकिन जन्नत के रास्ते से, नजात और बख्शिश की शारा से इसको क़यामत के दिन दिल का भी अंधा बना दिया जाएगा। अल्लाह ने ये दावत फिक्र दी है, मेरे कुरान का मुजरिम ना बनना, इससे बगावत न करना, वगरना क़यामत के दिन तेरे लिए कोई खैर और रहमत में हिस्सा बाकी नहीं होगा। आज लोगों को यही दावत दी जाती है, ये उनके साथ खैर खाही है या बदखाही है? लेकिन ये किस कदर शैतान के बहकावा में है कौम, कि इसको अपनी खैर खा की और उसकी खैर खाही की समझ आ नहीं रही। शैतान ने इनके दिलों और कानों पे पर्दे डाल रखे हैं, उसकी गिलाजत में इतने अटे हुए हैं कि हकायक उनकी आंखों के सामने देखते तो हैं, पर इससे इबरत और नसीहत नहीं पकड़ते। हकायक से आंखें बंद कर लेते हैं और इसको सख्ती से ताबीर करते हैं, तशद्दुद से ताबीर करते हैं। बाबा ये तो मेरे और आपके दीन की किताब है, मजहब की असास और बुनियाद है, अगर ये सख्ती है तो ये रब का कलाम है, किसी मौलवी और मुल्ला का कलाम थोड़ा ही है कि वो अपनी तरफ से नरमी करता फिरे। तो दुनिया में जो दिल का अंधा हुआ, क़यामत के दिन वो भी क्या होगा? अंधा ही होगा। जरा इसके लिए देखेंगे मकाम नामे पारा में, दुनिया में दिल का अंधा कैसे बनता है। सूरह आराफ नामा पारा। अल्लाह जल्ला जलालुहु आला शान। सफा है 276, नामा पारा सूरह आराफ। सूरह आराफ की आयत नंबर 178 के बाद 179 शुरू हो रही है। सफ़ा 276 की शुरू से चौथी सतर का आखिरी लफ्ज मिल गया जी। अल्लाह फरमाते हैं वाला कद, और अलबत्ता तहकीक, ज़राअना, हमने पैदा किया, ली जहन्नम, जहन्नम के लिए, उसका ईंधन बनाने के लिए, कसीरन, बहुत सारे, मिनल जिन्नी, जिन्नों में से, वल इंसी, और इंसानों में से। तवज्जो करेंगे तो एक इश्काल है, यहां सवाल है। अल्लाह फरमाते हैं हमने बहुत सारे जिन्नों में से जिन्नात, इंसानों में से इंसान पैदा किए, ली जहन्नम, किसके लिए? जहन्नम के लिए। अब ये जो जहन्नम के लिए खुद अल्लाह ने पैदा कर दिए, इनका कोई कसूर? सवाल ज़हन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्लाह ने इनको पैदा ही जहन्नम के लिए किया, जिन्नों में से बहुत सारे और इंसानों में से, तो ये तो बज़ाहिर माअज़ल्लाह इन पे जुल्म और जबर हो गया कि इनको पैदा ही जहन्नम के लिए किया गया। इसमें इनका तो कोई कसूर और जुर्म नहीं है, इसको समझो। पैदा इनको जहन्नम के लिए किया, क्या माना? हमारी तकदीर में, इल्म अज़ली में ये बात पहले से मालूम थी, हम जानते थे कि इन्होंने पैदा होकर के जहन्नम वाले काम और करतूत करने हैं, जहन्नम की राह पे चलना है।
اس لیے ہم نے ابتداءً یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ چونکہ کل کو جا کر کے راہ جہنم کی لیں گے تو یہ پیدا ہی ہوتے ہی جہنم کے لیے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر کا، تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ علم الہی کو. تقدیر کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، مختلف اس کے مفہوم اور مطالب بیان کیے جاتے ہیں. تقدیر کا معنی علم الہی، کہ جو کچھ بعد میں ہونے والا ہوتا ہے اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہے. علم الہی اس کو پہلے سے علم ہے کہ یہ پیدا ہوں گے، دنیا کی زندگی نے ملے گی، ہدایت کے روشن اسباب، راستے واضح ہوں گے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، جہنم کی راہ پہ چلیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا. تو اللہ کو چونکہ ان کے یہ سب کچھ کا پہلے سے علم تھا، اسی کا فقط اظہار کیا کہ یہ جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے. کیا مانا؟ کہ یہ پیدا ہوتے ہی جہنم کی راہ پہ چل نکلیں گے اور ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہی بنے گا. اس علم کا اللہ نے اظہار کیا، اسی کا نام تقدیر ہے. سمجھ بھی بات آئی ہے کہ نہیں؟ ایک اور آسان سی مثال دے دیتا ہوں. آسان سی مثال، ایک آدمی اپنے کسی مریض کو سیریس حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. ڈاکٹر اسے چیک کرتا ہے، اپنے تمام تر اسباب بروئے کار لاتا ہے اور چیک کرنے کے بعد وہ مریض کے ورثاء کو الگ کر کے کہتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرنے لگی، 2 دن ہے، 4 دن ہے، ہفتہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، فوت ہو جائے گا. اب اس نے اپنے اسباب آلات کے ذریعے تجربہ کی بنیاد پر اس کی حالت کو دیکھ کر یہ فیصلہ سنا دیا. اگر یہ آدمی اس کے کہنے کے مطابق ہفتہ 10 دن کے بعد مر جاتا ہے تو قصوروار ڈاکٹر ہے نا؟ قصور تو ڈاکٹر کا ہے، اس نے جو کہا تھا تو تمہاری کیا. تو قصور اس میں کوئی ڈاکٹر کا تشبیہ نہیں، صرف تفہیم سمجھانے کے لیے. ڈاکٹر کا اس میں کوئی قصور اور جرم، کیونکہ وہ کہتا تب بھی یہ مرتا، نہ کہتا تب بھی مر جاتا. اس نے کیا کیا کہ صرف جو اس کے تجربے میں اسباب کے ذریعے بات اس کی سمجھ میں آئی، علم میں آئی، تو اس نے کیا کر دیا؟ اظہار کر دیا. اس کے ساتھ یہ واقعہ معاملہ پیش آ جائے گا. اللہ کریم تشبیہ نہیں دی، صرف تفہیم سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کی ذات اور ڈاکٹر کی کیا نسبت ہے؟ تفہیم ہے، تشبیہ نہیں ہے. تو اللہ کی ذات چونکہ کائنات کے ما کان ما یکون، سب کے کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، تو اس نے بھی قبل از وقت اس چیز کا اظہار کر دیا کہ جنوں میں سے بھی بہت سارے، انسانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنمیوں والی زندگی بسر کریں گے اور بالآخر جہنم میں جائیں گے. اب یہ پیدا ہونے کے بعد جہنم کی شاہراہ اور راستے پہ چلتے ہیں، جہنم میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کے ذمہ کوئی قصور نہیں آئے گا. اس نے تو صرف اس اپنے علم کے مطابق اس کا اظہار کر دیا. خیر، سبق آگے کھڑا ہے. یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ فرمایا لہم قلوب، ان کے دل ایسے ہیں، ان جہنمیوں کے دل ایسے ہیں، لا یفقہون بہا، لا یفقہون بہا، کہ ان کے ذریعے یہ سمجھتے کوئی نہیں. لا یفقہون، تفقہ فی الدین نہیں کرتے، دین کو سمجھتے کوئی نہیں، دین کو سیکھتے کوئی نہیں. دل تو ہیں لیکن دین کو سمجھتے ان کے ذریعے نہیں ہیں. آگے فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کی اعین، آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون، لیکن ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے بصیرت، عبرت سے دیکھتے نہیں، عبرت کو پکڑتے اور حاصل کرتے نہیں. وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان تو ہیں لیکن ایسے
ला यस्माऊन बिहा, कि हक बात को उनके जरिए सुनते नहीं, कबूल करने के इरादे से सुनते नहीं। दिल है लेकिन समझते नहीं, आंखें हैं लेकिन इबरत की निगाह से देखते नहीं, कान तो हैं लेकिन मानने की और समझने की गर्ज से सुनते नहीं। अल्लाह फरमाते हैं यही तो दिल के अंधे हैं, यही तो दिल के अंधे हैं। क्या माना? जिन्होंने अपनी आंखों से भी फायदा नहीं उठाया, अपनी कानों से भी हक को सुनकर फायदा नहीं उठाया, और अपने दिलो दिमाग में तदब्बुर करके गौर व फिक्र करके दीन को समझने का फायदा नहीं उठाया। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनाम, उलाइका कल अनाम, यही है मिसल चौपायों के, डंगरां दी मिसल नहीं, चौपायों की मानिंद है। या अल्लाह चौपाए भी तो काम के होते हैं, हलाल मादा है तो वो दूध देते हैं, कई बेच के रकम लोग वसूल करते हैं, गोश्त उनका इस्तेमाल होता है, कईयों पर अपना साजो सामान वो लादते हैं, वजन डालते हैं, वो भी तो काम के होते हैं। ये मिसल चौपायों के हैं। फरमाया नहीं नहीं, बलहुम अज़ल्लू, बलहुम अज़ल्लू, अव्वल फरमाया मिसल चौपायों के हैं, बल के हम, वो दिल के अंधे और नाबीने, अज़ल्लू, उनसे भी ज्यादा गुम गश्ता है, अपनी राह को गुम करने वाले हैं, उनसे भी जलील रजील और गए गुजरे हैं, जंगल के वाशी दरिंदों से भी बदतर हैं। या अल्लाह जुर्म क्या है? तफसील तो जिक्र कर दी, लेकिन एक जुमले में उसको बंद करके फरमाया जुर्म ये है, उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं जो हर चीज के लिए आकिल हैं लेकिन दीन के लिए, समझो तो, हर चीज के लिए आकिल और होशियार हैं लेकिन दीन और रब की मारिफत के बाब में यही गाफिल हैं। बाकी चीजों के लिए गाफिल, दुनिया कमाने के लिए तो गाफिल नहीं, खाने पीने के लिए तो गाफिल नहीं, मौज मस्ती के लिए तो गाफिल नहीं, अपने दुनिया के निजाम और कारोबार के लिए तो गाफिल नहीं, बड़े आकिल हैं, अक्लमंद और दाना हैं। दुनियावी नुकसान और खसारा ये कभी इनके लिए मुमकिन नहीं है। दुनियावी चंद टक्कों का नफा हो वो भी हाथ से जाने नहीं देते, अपनी जान को, आराम को अपने दुनियावी मुनाफों में और दुनियावी लज्जात में वो मुश्किल में भी डालते हैं। दुनिया के लिए तो बड़े आकिल अक्लमंद हैं, लेकिन रब की दीन की बात आ जाए, किताबों सुन्नत के सीखने और समझने की बात आ जाए, ईमान और हिदायत का उन्वान आ जाए, रब की मारिफत और पहचान की बात आ जाए, वहां उलाइका हुमुल गाफिलून, ये क्या है? इस उन्वान में ये बड़े गाफिल हैं। 17वां पारा सूरतुल हज। सफा 538 538 मिल गया जी। सूरह हज की आयत नंबर 46, 45 के बाद 46 देखिएगा बड़े गौर से, सफ़े के शुरू से 5वें सतर। आफलम यसीरू फिल अर्ज, मिल गया। आफलम यसीरू, अल्लाह करीम फरमाते हैं आफलम, क्या पस नहीं, यसीरू, उन्होंने सैर की, वो नहीं, वो चलते फिरते नहीं, उन्होंने चलत फिरत की, फिल अर्जी, जमीन में, क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखें,
उनसे इबरत और नसीहत पकड़ें, अल्लाह करीम की आयात तकवीनिया पे गौर करें और उसकी कुदरत की निशानियों से जाके इबरत और नसीहत पकड़ें। जजर किया और डांटा अल्लाह ने, अफलम यसीरू फिल अर्ज, क्या उन्होंने जमीन में चल फिर करके नहीं देखा? अगर देखते और गौर से और इबरत की निगाह से देखते, उन्हें दुनिया में जमीन के अंदर बड़े बड़े हिदायत के असबाब, हिदायत के लिए उन्हें इबरत के मकामात नजर आते। जैसे दूसरे मकाम पे फरमाया, ये मक्का के लोग हिजरा अपना तिजारत करने के लिए मक्का से शाम का सफर तो करते हैं, ये रास्ते में उन्हीं इलाकों से गुजर के जाते हैं जहां हमारा मुजरमों पे अजाब आया, वहां से गुजर के जाते हैं। फिर भी इन्हें ये बात समझ नहीं आती, हम भी इन्हीं कौमों की तरह जो सफ़े हस्ती से मिटा दी गई, अगर गाफिल बनकर रहे, दिल के अंधे और नाबीने बनकर रहे, एक न एक दिन हम भी रब के अजाब का लुकमा बन जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, अफलम यसीरू फिल अर्ज, क्या उन्होंने जमीन में चल फिर कर गौर नहीं किया? अगर गौर करते तो देखते कौम लूत पे कैसा पत्थरों का अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, कौम शुएब को अल्लाह करीम ने किस तरह नेस्तो नाबूद कर दिया, कौम आद को हाल देखो, कौम समूद का हाल देखो, फिरौन और आले फिरौन का हाल देखो। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ये सारे निशानात और मकामात इबरत के मकामात हैं, उनसे इंसान इबरत और नसीहत पकड़ना चाहे पकड़ सकता है। अफलम यसीरू फिल अर्ज, क्या उन्होंने नहीं चल फिर के देखा जमीन में, फतकून लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा, फतकूना पस क्या है, लहुम उनका, कुलूबुन उनके, कुलूबुन ऐसे दिल, याकिलून बिहा कि उनके जरिए वो अक्ल करें, गौर व फिक्र करें, समझ बूझ से काम लें। औ आज़ानुन, या है उनके कान, यस्माऊन बिहा जिनके जरिए वो हक बात को सुने, अल्लाह के दीन के पैगाम को सुने। अल्लाह करीम फरमाते हैं, फ़इन्नहा, बात दरअसल ये है, फ़इन्नहा, वाक़ई बात ये है कि अल्लाह फरमाते हैं, ला तामल अबसार, नहीं अंधी होती आंखें, ला तामा नहीं अंधी होती, अल अबसार क्या चीज, आंखें, ला तामल अबसार आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन, आपके सबक का असल जुमला है वलाकिन, और लेकिन, तामल कुलूब, अंधे हो जाते हैं दिल। ये दुनिया में ज़ाहिरी आंखें तो ठीक है, बीना है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं बात दरअसल ये है, ला तामल अबसार, ये ज़ाहिरी आंखें अंधी नहीं होती, ये नाबीना ज़ाहिरी आंखों से नहीं होता। या अल्लाह फिर क्यों नहीं हक को कबूल करता? फरमाया वलाकिन तामल कुलूब, लेकिन अंधे हो जाते हैं, बोलो तो सही, अंधे हो जाते हैं दिल, अल्लाह ती वो फिस्सुदूर, जो सीनों में है। अल्लाह फरमाते हैं इनके दिल भी हैं, आंखें भी हैं, कान भी हैं, ये सब असबाब मौजूद हैं जिनके जरिए वो हिदायत हासिल करना चाहते तो कर लेते, लेकिन इसके बावजूद नहीं कर रहे। वजह क्या है? अल्लाह फरमाते हैं दिल तो मौजूद है, वो मुर्दा नहीं, कान तो दुरुस्त काम कर रहे हैं, उनसे बहरे नहीं। अल्लाह फरमाते हैं आंखें तो ठीक है, जाहिरी तौर पे उनसे अंधे नहीं। या अल्लाह फिर क्या इनको मुसीबत पड़ गई? फरमाया वलाकिन तामल कुलूब, ये दिल के अंधे हैं। तो सबक वाली आयत में कानून समझाया, मन काना फी हाज़िही आमा, जो दुनिया में दिल का अंधा बन जाए, मौलवी हो, पीर हो, कोई बुजुर्ग कहलवाए,
کوئی عربی ہو اجمی ہو مرد و زن ہو کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو جو دل کا اندھا بن گیا بے دین اور غافل بن گیا اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا دنیا کی تعلیم دنیا کے ہنر دنیا کی ڈگریاں دنیا کے مال و متاع یہ سب کچھ کو سمجھ بھی لیا سیکھ بھی لیا حاصل بھی کر لیا لیکن اندھا ہے تو اللہ کے دین کے لیے اندھا ہے دل کے اندر تڑپ اور کڑن موجود نہیں فکر نہیں تو اللہ کے دین کے متعلق نہیں فرمایا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى یہ کل قیامت کے دن اندھا ہوگا کس چیز سے اندھا ہوگا جنت کے راستے سے اندھا ہوگا مغفرت اور بخشش والے راستے سے اندھا ہوگا اور اندھا بھی کیسے ہوگا اضل سبیلا دنیا سے کئی گنا بڑھ کر یہ جنت سے دور ہوگا اور جنت کی راہ کو گم کرنے والا ہوگا اللہ تعالی درست دین حق کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے